یہ واقعات حضرت عیسیٰ کی حیات مقدس کے چشمدید گواہوں یعنی حضرت متی، حضرت مرقس، حضرت لوقا اور حضرت یوحنا کی معرفت لکھی گئی ملہم اناجیل مقدسہ کے مطابق ہیں۔ حضرت مریم مجدلینی نے جو آپ کی صحابیہ تھیں، 2000 سال پہلے کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں واقعات کو بالکل صحیح اور مؤثر انداز میں پیش کیا۔ کوئی بھی شخص حضرت عیسیٰ کا کردار کرنے کے قابل نہیں، تو بھی اس فلم میں ایک شخص آپ کا کردار ادا کر رہا ہے تاکہ ہم آپ سے متعلق جان کر فیضیاب ہو سکیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر شام کو کیسے خوبصورتی سے بھرتا ہے، اس سے وہ عظیم محبت یاد آتی ہے، مجھ سے، تم سے۔ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، کیا میں اس کی نظر میں ہوں؟ مجھے جانتا بھی ہے کہ نہیں؟ شاید اللہ صرف نیک لوگوں سے ہی پیار کرتا ہے، لیکن مجھ جیسوں سے نہیں۔ ربکا، حضرت عیسیٰ مسیح نے جو ہمیں سکھایا کاش تم سیکھتی۔ مالک عیسیٰ؟ سفیرہ، آپ مجھے ان کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ ہاں، ہمیں اپنی کہانی سناؤ گی؟ ہاں، میں سناؤں گی۔ اندر آ جائیں۔ اچھا، تو میں شروع سے بتاتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ سے کب ملی تھی؟ نہیں، حضرت عیسیٰ کا واقعہ سمجھنے کے لیے شروع سے بیان کرتی ہوں۔ جیسا کہ پاک صحائف میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں زمین اور تمام درخت، حیوانات، پرندے اور آبی جاندار پیدا کیے۔ اس نے مٹی سے پہلا انسان بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اس کا نام آدم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کے لیے اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے مناسب ساتھی بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی ایک پسلی نکال کر ایک عورت بنائی جس کا نام حوا رکھا۔ اسے آدم کے سر سے نہیں کہ اس پر راج کرے، نہ ہی پاؤں سے کہ اس سے روندی جائے، بلکہ پہلو سے نکالا کہ اس کے ساتھ رہے، اس کی حفاظت میں ہو اور اس کے قریب، تاکہ وہ اس سے محبت رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ محبت سے معمور ہے۔ اس نے اپنی صورت کی عکاسی کے لیے مرد و زن کو بنایا کہ اس کے ساتھ رفاقت رکھ سکے اور انہیں ساری مخلوق پر اختیار بخشا۔ حضرت آدم اور حوا جنت ارضی میں رہتے تھے جو اس نے ان کے لیے خود تیار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ باغ میں ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا جہاں دکھ، پریشانی اور موت نہ تھے۔ اس نے حضرت آدم سے فرمایا کہ ماں سوائے شجر ممنوعہ کے باغ کے تمام درختوں کا پھل کھا سکتے ہو، اس درخت کا پھل کھایا تو مر جاؤ گے۔ ایک دن شیطان نے حوا کو ورغلایا۔ حضرت حوا نے پھل لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور انہوں نے بھی پھل کھایا۔
हज़रत आदम और हव्वा की नाफरमानी ने दोनों की बाहमी और फिर खुदा के साथ रफाकत की मोहब्बत की धज्जियां उड़ा दी। मर्द को सख्त तरीन मेहनत की सजा मिली और औरत को ये सजा कि दर्द से बच्चों को जन्म देगी और उसकी रग़बत शौहर की तरफ होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि एक दिन औरत की नस्ल से एक हस्ती आएगी जो सांप के सर को कुचल देगी। पाक सहाइफ में खुदाए रहमान अपनी मखलूक के साथ ताल्लुक बहाल करने के बारे में अपने मंसूबे की बात करता है। अल्लाह ताला ने इस मंसूबे का कुछ हिस्सा हज़रत इब्राहीम पर जाहिर किया। हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और अल्लाह ताला ने उन्हें बरकत देने का वादा फरमाया। तेरे वसीले से अहले ज़मीन बरकत पाएंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें समंदर की रेत और सितारों की मानंद कसीर नस्ल बख्शने का वादा किया। हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला पर ईमान लाए, जिस सबब से अल्लाह ताला ने उन्हें सालेह और खलीलुल्लाह कहकर पुकारा। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान लिया कि अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान कर दे। हज़रत इब्राहीम के उसी बेटे के वसीले से उसने बहुत सी औलाद बख्शने और कौमों को बरकत देने का वादा किया। आपने अल्लाह ताला पर भरोसा किया और उसकी फरमानबरदारी की। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम, मैंने देख लिया कि तू मेरा फरमानबरदार है। मेरी राह में अपने बेटे को भी कुर्बान करने से दरेख न किया। हज़रत इब्राहीम ने करीब ही एक मेंढा देखा, बस अपने बेटे की जगह आपने उसे कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला का फर्जंदे इब्राहीम के बजाय मेंढा मुहैया करना उसके अजीम मंसूबे की एक झलक थी। इस मंसूबे से गुनाह और जहन्नुम की सज़ा ख़त्म हो जाएगी और हर फर्द बशर खुदा के साथ ताल्लुक में बहाल कर दिया जाएगा। पाक सहाइफ में एक आने वाले के बारे में पेशनगोइयाँ हुई जिसने इंसान के गुनाहों के लिए अपनी जान देनी थी। अंबिया ने उस हस्ती को मसीहा कहा और फरमाया कि उसका आना बड़ी बरकत का बाइस होगा, क्योंकि वो नजात दहिंदा, नबी और बादशाह होगा। हज़रत अशाया ने फरमाया कि मसीहा आकर क्या करेगा। आपने फरमाया, मसीहुल्लाह गरीबों को खुशखबरी सुनाने, शिकस्ता दिलों को तसल्ली देने, कैदियों को आज़ादी बख्शने और ये कहने के लिए आएगा कि अब वक्त आ गया है कि परवरदिगार अपने लोगों को नजात बख्शे। एक ऐसे मौल्लम इस दुनिया में हो गुजरे हैं जिनका नाम हज़रत ईसा था। क्या ये वही थे जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से सांप का सर कुचलने, हमारी तारीक दुनिया रोशन करने और हमारी लानत को बरकत में बदलने आना था? क्या ये मसीह मौत हो सकते हैं? क्या वो किसी खौफज़दा शख्स को भी आज़ाद कर सकते हैं? नासरत में एक कंवारी लड़की रहती थी जिनकी मंगनी हज़रत यूसुफ से हो चुकी थी। आपका नाम हज़रत मरियम था। बख्तावर हो तुम, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। खौफ न करो मरियम, अल्लाह ताला ने तुम पर फजल किया है। तुम उम्मीद से होगी और एक बेटे को जन्म दोगी। तुम उसका नाम ईसा रखना। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो कंवारी हूँ। ये सब कुछ कुदरत इलाही से होगा। आपसे पैदा होने वाला बच्चा बहुत अजीम होगा
اور فرزند توحید کہلائے گا، یہاں تک کہ آپ کی رشتہ دار بی بی الشبا جنہیں بانج کہا گیا وہ بھی 6 ماہ سے امید سے ہیں، اور ان سے بھی اس عمر میں بیٹا پیدا ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بندی ہوں، اس کے فرمان کے موافق ہو۔ حضرت مریم فوراً اپنی رشتہ دار بی بی الشبا سے ملنے نکلی۔ الشبا، مریم، مریم، اوہ، تو یہ سچ ہے؟ آپ جہان کی عورتوں پہ مبارک ہے، مبارک ہے وہ جو آپ سے پیدا ہوگا۔ مجھ پر یہ کرم کہاں سے ہوا کہ میرے آقا کی ماں خود میرے پاس تشریف لائیں۔ جو ہی میں نے آپ کی آواز سنی، بچہ خوشی سے میرے رحم میں اچھل پڑا۔ اللہ کی حمد کرتی ہوں، میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، اس نے میری پست حالی پر نظر کرم کی۔ ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ حضرت مریم بی بی الشبا کے ہاں 3 ماہ تک ٹھہری۔ حضرت یوسف کو معلوم ہوا کہ میری منگیتر امید سے ہے، تو آپ نے بی بی مریم کو خاموشی سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے پاس خواب میں ایک فرشتہ بھیجا۔ مریم کو اپنے ہاں بطور بیوی لانے سے نہ ڈر، کیونکہ وہ روح الہی سے امید سے ہے۔ اس سے ایک بیٹا ہوگا، تو اس کا نام عیسیٰ رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے گا۔ حضرت یوسف نے بی بی مریم کو بطور بیوی قبول کیا۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت بیت الحم کی ایک سرائے میں ہوئی جہاں جانور باندھے جاتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف اور بی بی مریم کے رشتہ داروں کے ہاں کوئی جگہ نہ تھی، اور فرشتوں کی بڑی جماعت نے آپ کی ولادت کی بشارت دی۔ ختنے کے وقت آپ کا نام عیسیٰ رکھا گیا، جس کے معنی ہے خدا بچاتا ہے۔ یوں بی بی مریم اور حضرت یوسف اس بچے کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے سب سے بڑی عبادت گاہ میں لائے۔ وہاں انہیں ایک بزرگ ملے جن کا نام حضرت شمعون تھا۔ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہے، یہ لوگوں کے گرنے اور اٹھنے کا سبب ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشان ہے، بہت سے لوگ اس کے برخلاف بولیں گے اور یہ ان کے دل کے خیال ظاہر کرے گا۔ دکھ کی بات یہ ہے، خود تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی۔